حماس کے ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیہ کو تہران ایران میں شہید کر دیا گیا، لیکن وہ ایران میں کر کیا رہے تھے اور انہیں نشانہ وہاں پر کیوں بنایا گیا؟ کیا ایران اس میں ملوث ہے یا پھر ایران کا سیکیورٹی سسٹم کمپرومائزڈ ہے؟ کیا موساد کی ایران میں پینیٹریشن ڈیپ روٹڈ ہے؟ یہ واقعہ ایک نازک موڑ ہے اور یہ جنگ کو وائڈر ریجن تک پھیلا سکتی ہے۔ آج سے ٹھیک 2 سال قبل ٹھیک اسی دن ایک اور اسلامک تحریک کے سربراہ کو مارا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھے؟ Stay tuned with us as we answer these questions. Well, this is not the first time that we are seeing the top leadership getting eliminated. اس سے پہلے بھی حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، حماس لیڈر یحییٰ عیاش، حماس اسپرچول لیڈر اینڈ فاؤنڈر شیخ احمد یاسین، حماس کو فاؤنڈر عبدالعزیز الرنتیسی اینڈ سینئر حماس آفیشر صالح عروری، اور اب اسماعیل ہانیہ جن کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میڈیا میں 3 مختلف نیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں ان کی شہادت کو لے کے کہ انہیں کیسے نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 1، F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے ذریعے۔ نمبر 2، قریبی عمارت سے پروجیکٹائل لانچ کرتے ہوئے۔ 3، آلریڈی ان کے کمرے میں بم نصب کر دیا گیا تھا۔ Before his assassination, Hania family members based in Gaza have been targeted by Israel. اپریل 2024 میں ہانیہ کے 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد اسرائیل کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ 4 of Hania's grandchildren, 3 girls and a boy۔ یہ اسیسینیشن اس وقت ہوتی ہے جب اسرائیل نے بیروت میں ایک حزب اللہ کمانڈر فوت شکر، جنہیں حج محسن بھی کہا جاتا تھا، کو ٹارگٹ کیا۔ یہ واقعہ ٹیوزڈے یعنی 30 جولائی اور اگلے ہی دن اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ Ismail Haniyeh was considered a moderate figure within Hamas. In 2006, at the age of 44, he led Hamas to a legislative election victory over Fatah Party and he was elected prime minister. But why target Haniyeh in Iran? Well, he was in Iran to attend the swearing-in ceremony of Iran's newly elected president. For example, number 1, Haniyeh was mostly based in Qatar since 2013, and since Israel seeks rapprochement with the Arab countries, it did not carry out an assassination attempt on him in Qatar. Number 2, it wanted to expose Iran's compromised security system, that it can carry out operations within Iran. Number 3, since Israel is losing the narrative of war, it seeks to expand the war to wider region and bring US into the war. They know that an attack in Iran would definitely make Iran act desperately. نمبر 4، جو ایران کی جو نیو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیانی، اب وہ ایک ماڈریٹ فگر ہیں اور وہ ویسٹ کے ساتھ اپنے روابط استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کے اندر ہانیہ کی ڈیتھ اب اس کو بالکل پیچھے دھکیل دے گی اس خواب کو۔ بٹ وائی اسرائیل از سائلنٹ اینڈ از امریکہ انوالوڈ ان دس؟ ویل اکارڈنگ ٹو مینی ایکسپرٹس، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران جو اسرائیل ہے وہ اس حملے کو بغیر US سرویلنس سسٹم اور سپورٹ اور انٹیلیجنس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ سیکنڈلی، اسرائیل اس لیے بھی خاموش ہے کیونکہ امریکہ وانٹڈ ٹو ریمین سائلنٹ بیکاز ایکسیپٹنگ دا اٹیک وڈ ٹینٹمنٹ ٹو وار اسکیلیشن۔ اور چونکہ اسماعیل ہانیہ قطر اور مختلف دیگر عرب ممالک کے بہت قریب تھے، دس وڈ آلسو ڈیٹر دا نارملائزیشن پروسیس ود قطر اینڈ ادر عرب نیشنز۔ اور اسرائیل کے ایکسیپٹنس کے بعد این ممکن ہے کہ چائنا اور رشیا اپنی جو ملٹری ٹیکنالوجی سے وہ ایران میں ڈپلوائے کر لیں۔ سو واٹ آر دا سیز فائر پراسپیکٹس؟ ویل اکارڈنگ ٹو نور اودے، prospects for a ceasefire are more distant than ever. Haniyeh was a political figure and a pragmatic one, and in fact head of political bureau of Hamas, and he always talked diplomacy. اور according to very credible reporters and very credible analysts, اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کا مقصد نتن یاہو کا یہی تھا کہ وہ جو ٹاک پروسیس ہے اس کو روکا جا سکے اور امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا جا سکے۔ ویل would Iran respond to this attack? According to New York Times report, Ayatollah Khamenei has ordered the Iranian military to directly target Israel. What happened in Iran was a bad thing for the Iranian security apparatus, and that's why Iran will somehow feel it has to respond to this. کسی ریاستی مہمان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی ایران کی جانب سے رد عمل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ایران سیکیورٹی اپریٹس کمپرومائزڈ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے موساد نے ایران کے اندر بہت سی ہائی لیول آپریشن سر انجام دیے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ روایت بڑھ گئی ہے۔ یہاں ہم 3 اہم کیس اسٹڈیز کو ایکسپلور کرتے ہیں جو کوورٹ ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ کیس اسٹڈی نمبر 1، موخن فخر زادہ، نومبر
2020 में मोहसिन फ़खरज़ादे, जो कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, को कत्ल कर दिया जाता है। उनकी कॉन्वॉय पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिमोट कंट्रोल मशीन गन से फायर किया जाता है। कत्ल के बाद ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर महमूद अलावी ने ये बात डिस्क्लोज़ की थी कि मैंने पिछले ही साल उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को वार्न कर दिया था कि मोहसिन फ़खरज़ादे के कत्ल की साजिश हो रही है। अलावी ने इस साजिश में आर्म फोर्सेस के एक मेंबर को मुलविस करार दिया और इससे शुबा पैदा हुआ कि शायद ये कोई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का अफसर था। ये बात ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीचेस पर सवालिया निशान है। केस स्टडी नंबर 2, 2018 का न्यूक्लियर आर्काइव हाइस्ट। जनवरी 2018 में एक रात के अंधेरे में 12 लोगों ने तेहरान के करीब एक स्टोरेज फैसिलिटी में डकैती की। उन्होंने 32 सेफ्स को टारगेट किया। 7 घंटों के अंदर उन्होंने 27 सेफ्स के लॉक्स मेल्ट कर दिए और आधा टन क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर एक्टिविटीज चुरा कर बगैर किसी निशानी के भाग गए। 3 महीने बाद ये चुराए गए डॉक्यूमेंट्स तल अवीव इसराइल में सामने आते हैं। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मटीरियल्स को प्रेजेंट किया और मोसाद के ऑपरेशन के नताइज करार दिया। ईरानी ऑफिशियल्स ने उस वाक़े को फैब्रिकेशन करार दे दिया और इससे इनकार कर दिया। केस स्टडी नंबर 3, ईरानियन इंटेलिजेंस में मोसाद की इन्वॉल्वमेंट। एक हैरतअंगेज़ इंकशाफ में साबिक प्राइम ईरानियन प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने तस्दीक की है कि मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा, क्या ये मामूली बात है कि इसराइल जासूसों को कंट्रोल करने वाले सबसे सीनियर ऑफिशियल जो ईरान में इसराइली साजिशों का मुकाबला कर रहा है, ख़ुद इसराइली एजेंट निकला। सो लास्टली 2 साल कबल इसी दिन क्या हुआ था? बेसिकली 2 साल कबल अलकायदा के उस वक्त सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी को काबुल अफ़गानिस्तान में अमेरिकन ड्रोन से निशाना बनाया था और उन्हें वहाँ पे जा बहक कर दिया था। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, फ़ी अमान अल्लाह।